والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم تراهم رکعا سجدا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا صدق اللہ العظیم۔ دوست بزرگ بھائیوں، دو باتیں عرض کروں گا بس۔ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ پروگرام ہم نے منعقد کیا ہے۔ پورے پاکستان میں الحمدللہ زور و شوروں پر خلیفۃ البلا فصل سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یاد میں یہ پروگرام منعقد ہو رہے ہیں۔ پہلا واقعہ یہ کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ دور نبوت سے پہلے تجارت کی غرض سے شام کے سفر میں جا رہے ہیں، تو راستہ میں تورات اور انجیل کا عالم ملا۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی سواری پر ہیں، تو دیکھ کر کہنے لگا کہ اے جوان، آپ یہ بتائیں کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کس قبیلے سے تعلق ہے اور نام کیا ہے، خاندان کا ہے، یہ بتائیں۔ تو سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا یہ اتنی باتیں یہ کیسے، کیا وجہ ہے؟ وہ کہنے لگے کہ مجھے بتاؤ کہ آپ کہاں سے آئے ہیں اور کون ہیں اور کس قبیلے سے تعلق ہے، آپ کا خاندان کیا ہے۔ فرمایا میں مکہ سے آیا ہوں اور قریش قبیلے سے ہے، یہ سارا بتایا۔ کہتے پوچھنے کی نوبت کیا ہوں؟ کہنے لگے کہ یہ آج سے سینکڑوں سال قبل یہ سیدنا موسیٰ علیہ السلام کی ذات اقدس پر تورات اتری، اور آج سے سینکڑوں سال قبل سیدنا عیسیٰ علیہ السلام پر انجیل اتری۔ میں نے ان تورات کے اور انجیل کے صفوں پر یہ پڑھا ہے جو آخری زمان نبی آئیں گے، خاتم المرسلین آئیں گے، احمد مجتبی آئیں گے، اور ان پر پہلے اسلام لانے والے، پہلے بیعت کرنے والے وہ سیدنا ابوبکر صدیق ہوں گے۔ میں یہ نشانیاں دیکھنا چاہتا ہوں کیونکہ یہ اس نشانیوں کی جھلک جو میں نے تورات اور انجیل میں سینکڑوں سال پہلے پڑھی ہے وہ آپ میں نظر آ رہی ہے۔ لہٰذا وہ پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ اور مسلمانوں کے پہلے خلیفہ اور پہلے مددگار، لہٰذا آپ ہیں، آپ ابوبکر صدیق ہیں۔ میرے دوست بزرگوں بتائیں کہ یہ جو تورات اتری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا، اللہ کی کتاب ہے، جو انجیل ہے وہ اللہ کی کتاب ہے، اور سینکڑوں سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ فرما دیا کہ پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ یہ کسی نے بنایا؟ جب پہلے ہی سینکڑوں سال قبل اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتا دیا کہ میرے محبوب کے آخر زمان نبی پر کلمہ پڑھنے والے پہلے مسلمان اور پہلے خلیفہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ، اور سب سے پہلے جو میرے دوست بزرگوں بھائیوں ختم نبوت محفوظ ہے تو مسجد محفوظ ہے، ختم نبوت محفوظ ہے تو ریاست محفوظ ہے، ختم نبوت محفوظ ہے تو اسلام محفوظ ہے۔ سب سے پہلے ختم نبوت کا تحفظ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کر کے دکھایا۔ اور دوسری بات، ہم پرسوں مہر عبدالرحمان لوگوں کو دعوت دے رہے تھے تو تاجروں کے جنرل سیکرٹری ادریس محسن صاحب سے ملاقات شاید آیا کہ نہیں آئی؟ انہوں نے ایک واقعہ بتایا، میں ارباب اقتدار کو بھی اور دنیا کو بتانا چاہتا ہوں کہ 1996 میں پڑھ رہا تھا اور لاہور میں تعلیم حاصل کر رہا تھا، اور ماڈل ٹاؤن کے قبرستان سے میں گزر رہا تھا، اور ماڈل ٹاؤن کے قبرستان میں ایک طرف قادیانیوں کا قبرستان ہے، ایک طرف مسلمانوں کا قبرستان ہے۔ کہتے ایک قبرستان کے پاس ایک گاڑیوں کا پینچر لگانے والا بیٹھا تھا، بات سمجھ آ رہی ہے؟ یہ بات نہیں، گاڑیوں کا پینچر لگانے والا، موٹر سائیکلوں کا پینچر لگانے والا ایک بیچارہ مزدور غریب بیٹھا تھا، اور اس کے پاس جو لوگ پینچر لگا رہے تھے اور انہوں نے حدیث صاحب نے واقعہ سنایا کہ اس کے اپنی گاڑیوں کے پینچر مرضی بھی لگا رہے تھے۔ آہستہ آہستہ مرضیوں نے اس کے ساتھ تعلق کرنا شروع کر دیا، تب تعلق بڑھانا شروع کر دیا، آہستہ آہستہ اس مزدور کو، اس غریب کو آفر دینے لگے کہ ہم سے یہ لے لیں، ہم سے
یہ لے لے، ہم تمہارا تعاون کرتے ہیں، اور لہٰذا کیوں تعاون کرتے ہیں؟ اس لیے کہ تو ہماری جماعت میں شامل ہو جا۔ وہ کہنے لگا، وہ آہستہ آہستہ برداشت کرنے لگا، کہتے جب ان کا زور بڑھا، ان کا اصرار بڑھا، میں نے سوچا کہ یہ کافر ہیں، یہ مرتد ہیں، یہ میرے نبی کے گستاخ ہیں، یہ ختم نبوت منکر ہیں، میں غریب ضرور ہوں لیکن میں بغیرت نہیں ہوں کہ میں اپنا ایمان بیچوں۔ کہتے میں نے انہوں نے ان سے تنگ آ کر وہ حدیثہ بچا رہے تھے تو اس غریب نے وہاں سے دکان اٹھائی کہ کہیں یہ میرا ایمان نہ چھین لے۔ اور اقتدار، اصحاب اقتدار اور حکمران نے سوچا تم میں سے وہ پینتروں لگانے والا اچھا ہے جنہوں نے اپنا اسلام بچایا، اپنا دین بچایا، لیکن ان کے ہتھے نہیں چڑھے۔ تو دوست بھائیو، ہماری مجلس احرار اسلام، عالمی مجلس احرار اعلان، تحریک ختم نبوت، ان کا ہمارے اکابرین نے، بڑوں نے 1301 میں سب سے پہلے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فتوے پر اور سنت پر عمل کر کے بتا دیا کہ الحمدللہ قیامت تک ہم اللہ کے فضل و کرم سے ناموس رسالت کے لیے اور تحفظ ختم نبوت کے لیے اور ناموس صحابہ کے لیے ہم میدان میں ہیں الحمدللہ، اور قیامت تک ہمارا بچہ بھی میدان میں رہے گا۔ ہم اس پر سودے بازی نہ ہونے دیں گے، نہ کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کا کامیاب۔